السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال اکثر آتا رہتا ہے اور یہ سوال عورتیں بھی معلوم کرتی ہیں اور مرد بھی معلوم کرتے ہیں۔ عورتوں کا سوال زیادہ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اذان ہونے سے پہلے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ عورتوں کو چونکہ گھروں کے اندر نماز پڑھنی ہوتی ہے، مرد تو مسجد میں جاتے ہیں لیکن عورتیں گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں، انہیں گھروں کے اندر نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ تو یہ سوال مرد کی طرف سے بھی آتا ہے، عورتوں کی طرف سے بھی آتا ہے کہ ابھی اذان نہیں ہوئی، اور جب اذان نہیں ہوئی تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے، مرد اور عورتوں دونوں کا مسئلہ ایک جیسا ہی الگ الگ نہیں ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے عورتوں کا مسئلہ کہ اگر اذان نہیں ہوئی اور نماز کا وقت ہو گیا، اذان ابھی نہیں ہوئی تھی، نماز کا وقت ہو گیا، تو عورتوں کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھ لیں، چاہے اذان ہو یا چاہے اذان نہ ہو۔ میں اگزامپل دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے 12:35 پر، ایگزامپل بتا رہا ہوں۔ تو جب 12:35 پر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب اگر عورتیں 12:40 پر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ بلا جھجک جو ہے نماز پڑھ سکتی ہیں 12:40 پر، چاہے مسجد میں اذان ہوئی ہو یا چاہے مسجد میں اذان نہ ہوئی ہو۔ اذان جو ہوتی ہے وہ فرض نماز کے لیے دی جاتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، مرد مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ تو عورتوں کا مسئلہ ہو گیا۔ اب رہا مردوں کا مسئلہ۔ مرد اگر اذان سے پہلے وقت ہو گیا ہے لیکن اذان نہیں ہوئی، تو اذان سے پہلے اگر نماز پڑھنا چاہے تو مرد کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، مگر افضل یہ ہے کہ مرد مسجد میں جائے اور مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ میں مرد کے لیے جو ہے 3 جز یا یوں کہہ لیجئے 3 کیٹیگری بتاتا ہوں نماز پڑھنے کی۔ دیکھیے، پہلی قسم تو یہ ہے کہ مرد مسجد میں جائے اور با جماعت نماز پڑھے، تو یہ آدمی کے لیے افضل ہے اور یہ سنت مؤکدہ بھی ہے اور واجب کے قریب بھی ہے۔ تو مرد کو جو ہے مسجد میں ہی نماز پڑھنی چاہیے جماعت کے ساتھ، اور اس میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور ایک کیٹیگری، ایک قسم یہ ہے کہ انسان مسجد میں تو نہیں بلکہ جماعت ہی کے ساتھ کسی دوسری جگہ پر، میدان میں یا کوئی ہال وغیرہ ہو، وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، مسجد میں نہ پڑھے، یہ جو ہال وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی دوسری جگہ ہوتی ہے وہاں پر نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح سے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک آخری قسم یہ ہے کہ انسان بغیر جماعت کے اکیلے تنہا نماز پڑھ لے، تو اس صورت میں آدمی کے اوپر سے فرض تو ادا ہو جائے گا، اللہ کا جو حکم ہے وہ تو پورا ہو جائے گا، مگر جو ثواب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اور اس مسئلے میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ انسان جو تنہا نماز پڑھتا ہے گھر پر رہ کر، تو گھر پر رہ کر انسان بغیر عذر کے، اگر اس کو کوئی عذر بھی نہ ہو، جیسے بیمار ہوتا ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، تو بیماری کی وجہ سے یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے انسان تنہا گھر پر نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن نہ تو کوئی بیماری ہے اور نہ ہی کوئی اور دوسرا عذر ہے کہ مسجد نہیں جا سکتا، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے صحیح سالم ہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے، مگر مسجد میں نہیں جاتا بلکہ گھر پر رہ کر نماز پڑھتا ہے، تو تنہا جو نماز پڑھتا ہے گھر کے اندر بغیر عذر کے، بغیر جماعت کے، تو پھر اس کے لیے اللہ کے نبی کی وعید ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو شخص تنہا گھر پر رہ کر نماز پڑھتا ہے بغیر عذر کے تو وہ شخص جہنمی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر تو بہت ہی سخت وعید اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے تنہا نماز پڑھ لے گھر کے اندر، تو پھر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آدمیوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیوں کو جمع کریں اور پھر لکڑیوں کو جمع کر کے میں اس کے گھر کو
آگ لگا دوں۔ اتنی سخت وعید اللہ کے نبی نے تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے بتائی ہے، جو گھر کے اندر بغیر جماعت کے اور بغیر کسی عذر کے تنہا نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے گھروں کے اندر نماز نہ پڑھا کریں، بلکہ مرد کو چاہیے کہ وہ مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اور یہی افضل ہے اور اس میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔